إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه نستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه. نصلي ونسلم على خيارته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسنين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الإمام الصادق اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإن لم تعرفني فإنك إن لم تعرفني رسولك ولم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. صلوات اللہ. ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے جملہ مومنین منات مسلمین والمسلمات آپ اپنے تمام مرحومین کے لیے بالخصوص صاحب خانہ کے تمام مرحومین کے لیے انشاءاللہ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. جی جناب والا. تو جو ہم نے دعا آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے. نہایت خوبصورت، نہایت پربرکت، نہایت پرمعنی یہ دعا ہے. اور اس دعا کے لیے کہا گیا ہے کہ زمانہ غیبت میں اس سے خوب پڑھا جائے. ہے نا؟ توجہ ہے نا؟ اب ڈرے نہیں، میں بہت دیر نہیں پڑھوں گا. زمانہ غیبت میں اسے خوب پڑھا جائے اور انشاءاللہ جو ہمارے بچے ہیں جوان ہیں وہ اس دعا کو آج سے یاد کرنا شروع کر دیں. اور جب آخری مجلس ہوگی یعنی خمسے کی آخری مجلس ہوگی، 5ویں مجلس ہوگی، اس میں سب سے پہلے یہاں سے اس دعا کو جو پڑھے گا اس کو ایک خوبصورت سا انعام عطا کیا جائے گا. تیار ہیں ہم لوگ جوان لوگ؟ انشاءاللہ ایک صلوات پڑھیں محمد آمد پر. اب جو یہ دعا پڑھیں گے انشاءاللہ جو جوان ہمارے ہیں بزرگ تو خیر جانتے ہی ہیں. اس میں ارشاد کیا ہو رہا ہے؟ امام کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم عرفنی نفسک. اے پروردگارہ مجھے تو اپنی معرفت فرما. اللہ تو مجھے اپنی معرفت فرما. یعنی ہم بے بس ہیں، ہمارے اندر قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے تجھے سمجھنے کی، لیکن اگر تیری توفیق شامل حال ہوگی تو ہم تجھے سمجھ جائیں گے، تبھی سمجھ پائیں گے. وگرنہ اگر ہم اپنے عقل سے سمجھیں گے تو اپنا جیسا خدا بنا لیں گے. اس کے ہاتھ پیر ہوں گے، کبھی وہ گدھے پہ سوار ہو کر کے آئے گا. لیکن اگر ہم اہل بیت کے اعتبار سے خدا کو سمجھیں گے تو وہ کمثلہ ہی شے ہوگا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. لیس کمثلہ شے، یہ کون ہے؟ یہ اہل بیت سے جب ہم خدا کو لیں گے تب ہوگا. تو دعا کیا ہے؟ اللہم عرفنی حجتک.
اے پروردگارہ مجھے اپنی معرفت فرما، اس کی توفیق دے۔ اچھا فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِ نَفْسَكَ، اے پروردگارہ اگر تو نے مجھے نہ پہچنوایا اپنے آپ کو تو کیا ہوگا؟ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ، ہم تیرے رسول کو نہیں پہچان پائیں گے۔ اب سمجھے کہ جن کا توحیدی مسئلہ گڑبڑ ہوتا ہے وہی رسول کو اپنے جیسا کر دیتے ہیں۔ صلوات کر دے محمد والے محمد۔ دیکھیں سیدھی بات ہے، یہ امام صادق یہی فرما رہے ہیں، معصوم سے ہی ہم کو دین لینا چاہیے، غیر معصوم سے لیں گے تو کچھ بچے گا نہیں۔ ہاں نتیجہ لازم امام بتا رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ پروردگار اگر تو نے مجھے اپنی معرفت نہیں کی تو تیرے رسول کو بھی ہم پہچان نہیں سکتے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہم عرفنی رسولک، اے پروردگارہ تو اپنے رسول کی معرفت فرما تاکہ ہم سمجھ سکیں۔ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ، اگر پروردگارہ تو نے اپنے رسول کی رسالت کو نہ پہچنوایا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا نکلے گا؟ رسول کو نہیں سمجھیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ خود امام فرما رہے ہیں فَإِنَّكَ لَمْ يَعْرِفْ حُجَّتَكَ، تو ہم حجت خدا کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ اب ایک دوسرے سے کڑی سے کڑی ملا کے دیکھیں، پتہ چلا ہمیں سب سے پہلے توحید سمجھنی ہے، وہ بھی توحید اگر اپنے لحاظ سے سمجھیں گے تو پھر ویسا ہی نبی ہوگا، جب ویسا نبی ہوگا تو پھر اس کے ویسے ہی خلیفہ ہوں گے۔ لیکن اگر اللہ ہم کو سمجھائے گا تو ہمیں توفیق دے گا، ہم کو معرفت عطا کرے گا، ہمیں قدرت عطا کرے گا تاکہ ہم نبی کی نبوت کو سمجھ سکے۔ جب نبی کی نبوت کو سمجھیں گے تو اللہ کہے گا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی یہ وہ اپنا جیسا نہ سمجھنا بلکہ اللہ کے یہاں سے وحی آتی ہے، یہ کچھ نہیں کہتا، وہ وحی کہتا ہے جو وحی کہتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ پتہ چلا رسول اگر سمجھ میں آیا تو یہ ہوگا، اور جب رسول سمجھ میں آ گیا تب کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ حجت کیسی ہوگی اس کی؟ انفسنا و انفسکم کی منزل ہوگی۔ اس لیے جو رسول ہوگا وہی نائب رسول ہوگا، جو رسول ہوگا وہ ویسے ہی حجت خدا ہوگا۔ رسول معصوم ہے تو حجت خدا بھی معصوم ہوگا، بس یہی فرق ہے جو رسول کو معصوم نہیں مانتے ہیں وہ غیر معصوم کی اطاعت کرتے ہیں، جو رسول کو معصوم مانتے ہیں وہ حجت خدا کو معصوم مان کے اطاعت کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ یہ ہے اچھا آپ پتہ چلا آخر میں کیا ہوتا ہے؟ امام کیا فرما رہے؟ اللہم عرفنی حجتک، کہ پروردگارہ مجھے اپنے حجت کی معرفت فرما، اپنے ہاتھ سے نہ سمجھو نہیں تو پتہ نہیں کس کو حجت سمجھ بیٹھو۔ اللہم عرفنی حجتک، کہ پروردگارہ مجھے اپنے حجت کی معرفت عطا فرما۔ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ، اے پروردگارہ اگر تو نے اپنے حجت کو نہ پہچنوایا تو کیا ہوگا؟ زَلَلْتُ عَن دینی، یعنی ہم دین میں گمراہ ہو جائیں گے۔ بس سمجھ میں آیا؟ جو گمراہ ہوا ہے اس کی توحید دیکھ لو، جو ہدایت پایا ہے اس کی توحید دیکھ لو۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ ہاں یہ ہے توحید، دیکھو کس کی کیسی ہے۔ اگر گمراہ ہے تو توحید پرابلم کر رہی، اس لیے سارا کنیکشن توحید سے آ رہا ہے، اور اگر ہدایت پا گیا ہے ولا وہ ایک لمحے کا کیوں نہ ہو آ جائے اگر حسین کے خیمے میں اور کہے پروردگارہ بہت گناہ کیا ہے، حسین کہہ رہے تو میرے پاس آ گیا ہے، اب کیسا گناہ ہے، اب کیسا گناہ رہ گیا؟ اس لیے کہ تو حجت خدا کے پاس آ گیا۔ اب دین سے گمراہی نہیں ہے، دین سے گمراہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حجت خدا کو چھوڑ کر کے غیر معصوم کی اطاعت شروع کر دی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔
لہٰذا یہ دعا ہے جو امام صادق علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو تم اس کی خوب تاکید کرو، تم اس کا تداوم کرو، تم اس کو مسلسل پڑھو تاکہ گمراہ نہیں ہوگے پھر تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا، تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ توحید سمجھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ کہ باوضو ہو کر کے مسجد میں جا کر کے قبلہ رخ بیٹھ کے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، اے پروردگارہ ہماری عقل ناقص ہے، ہماری فہم کج ہے، ہمارا درک اتنا نہیں ہے کہ ہم سمجھ سکیں میرے معبود، لیکن امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ ہمارا سچا امام ہے، لہذا تیری بارگاہ میں آ کر کے دست دعا ہے کہ پروردگارہ مجھے اپنی معرفت فرما۔ بغیر اللہ کی معرفت کے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اب دیکھیں بعض لوگ ہیں صاحب اپنے آپ کو منفجر کر دیتے ہیں بم لگا کر کے، اللہ اکبر کہہ کر کے۔ کیا یہ دین ہے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ نہیں، یہ دین اسلام نہیں ہے کہ ہم بم لگا کر کے بچوں کو مار دیں، عورتوں کو ختم کر دیں، یہ دین نہیں ہے۔ دین ہے بچانے والا، دین ہے گمراہی سے نجات دینے والا۔ دیکھیں امام حسین السلام کی طرف بھی نمازیں ہو رہی تھیں اور یزیدی لشکر ملعون کی طرف بھی نمازیں ہو رہی تھیں، ادھر بھی قرآن ہو رہا تھا، ادھر بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ آدمی یہ تو کہتا ہے جو دھوکہ کھا جاتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ صاحب ادھر بھی اسلام ادھر بھی اسلام، ارے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ تمہیں اپنی توحید دیکھنا پڑے گی کہ یہ لوگ جو ہیں جو حسین کے مد مقابل ہیں ان کی توحید کیسی ہے۔ اگر خدا پیر ڈالنا ہے جہنم میں تو یاد رکھو بھی یہ توحید نہیں ہے۔ پھر یہ اسلام نہیں ہے، پھر یہ رسول کو ماننے والے نہیں ہیں، ہاں یہ الگ لوگ ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے حسین جو کہہ رہے رضن برضائک تسلیما لامرک، اے پروردگارہ تیری رضا پر راضی اس لیے کہ تو ہی سب کچھ ہے۔ اے پروردگارہ جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا؟ کیا کھویا؟ اے پروردگارہ تو کوئی ڈھونڈنے والی چیز نہیں ہے کہ تجھے ڈھونڈا جائے، تو ہر جگہ موجود ہے۔ تو کہاں نہیں ہے وہ بتا، ہر جگہ موجود ہے تو۔ لہذا جو گفتگو ہے ہماری وہ اسی دعا کے ذیل میں انشاءاللہ مسلسل ہوتی رہے گی، اور جوانوں سے گزارش ہے بچوں سے کہ اس دعا کو اچھے سے یاد کریں انشاءاللہ۔ اس کا جائزہ جو ہے بہرحال امام صادق بھی جو دیتے ہیں دیں گے ہی، اور ایک چھوٹا سا جائزہ وہ اس منبر کی طرف سے آپ کو دیا جائے گا۔ صلوات پڑھتے محمد آقا۔ اب آتے ہیں صاحب توحید کی طرف کہ توحید کیا ہے نا؟ وحدانیت کیا کہتے ہیں؟ کلمہ پڑھتے ہیں ہم لوگ، کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اب لوگ تھکے تو نہیں ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے تھکے سے، لیکن میں نے کہا 7 گھنٹے کے سفر میں طے کر کے آئے ہوں، کم سے کم 2 گھنٹے کا ہم کو موقع دیں آپ لوگ پڑھنے کا۔ پھر بھلے بلائیں نہ بلائیں، ہمیں معلوم ہے پھر کوئی بلائے گا نہیں، کہہ کر نہیں بھئیہ آپ انہیں کو بلاؤ کہ 2 گھنٹے مجلس پڑھتے ہیں، کون جائے گا؟ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہی تو ہے نا؟ اسی کو پڑھ کے تو انسان مسلمان ہوتا ہے، موحد ہوتا ہے، اسی کو پڑھ کے ہوتا ہے۔ اب تھوڑی سی گفتگو اس کلمے کے اوپر ہے، بالخصوص جوانوں کے لیے، بزرگ ہمارے جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ اصل اس میں 2 بخش ہیں، 2 حصے ہیں، ایک نیگیٹو ہے ایک پوزیٹو ہے۔ ایک میں ہے نفی کرنا ہے، ایک میں اثبات کرنا۔ جب تک نفی نہیں کر لیں گے، جب تک اس کو اگنور نہیں کر دیں گے، جب تک اس کو ریموو نہیں کر دیں گے، تب تک پوزیٹیو والا حصہ ہم کو نہیں ملے گا۔ نیگیٹو والا حصہ کیا ہے؟ لا الہ، نیگیٹو حصہ ہے لا الہ، یعنی کوئی الہ نہیں ہے۔ ابھی اللہ تک نہیں پہنچایا آدمی، ابھی تو مسئلہ یہی پھنسا ہوا ہے اس کا۔ لا الہ، الہ کے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ الہ یعنی الہ کے مطلب قسم۔ مولوی صاحب آپ کو بتائیے، بچے جانتے ہی ہیں، بوڑھے بزرگ جانتے ہیں کیا ہے؟ کہا عبد کے، معبود کے۔ الہ کے مطلب معبود،
ہے نا؟ معبود کسے کہتے ہیں؟ سب معبود اسے کہتے ہیں کہ جس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے. تھوڑی سی توجہ چاہ رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے ہمارے لیے کہ اصل توحید کیا ہے. صرف جوانوں بچوں کے لیے آئے ہوں بس. بزرگ سب جانتے ہیں, بزرگ سے ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں. جوانوں بچوں کو سکھانے کے لیے آئے ہیں, اور بزرگ سے ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں تاکہ بزرگ سے ہم سیکھ سکیں. خوب, تو جو کلمہ ہے کیا ہے؟ لا الہ, لا الہ ہے نا. کوئی معبود نہیں ہے. معبود کیا ہے؟ معبود کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے اور اپنے آپ کو حقیر و ذلیل سمجھا جائے, اور انسان بے بس ہو کہ صاحب یہی ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا. دیکھیے ساتھ ساتھ بولیے گا تبھی ہم پڑھیں گے, تو ہم آدھے گھنٹے میں ختم کر دیں گے, پھر ہم نہیں جانتے ہے نا. یعنی معبود کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تسلیم کر دیں کہ اب جو کچھ ہے وہ آپ ہو. تو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جتنے بھی معبود ہیں, جن کی بھی پرستش ہوتی ہے, جن کے سامنے بھی انسان اپنے آپ کو تسلیم کر دیتا ہے, جن کے سامنے انسان اپنے آپ کو لاچار اور بے بس شمار کرتا ہے, ان سب کی نفی, ان سب کی نفی. اب ایک ایک کچھ چھوٹے چھوٹے دیکھیں کیا کیا آتا ہے معبودیت میں. دنیا پرستی ہے, دنیا پرستی. سب فیشن چل گیا ہے, کس چیز کا بے پردگی فیشن چلا ہے. دنیا بھی ایسے ہی ہے, کیا کیا جائے, کہاں سے اپنے بچی کو ہم ابا اڑائیں, کہاں سے ہم جو ہے وہ چادر اڑوائیں, کہاں سے پردہ کریں, سب ہے ہی نہیں, سب ختم ہو گیا ہے. ہاں, لا الہ. بات سمجھ رہے نا, واضح ہو رہی ہے نا. یعنی دنیا کے سامنے اگر ہم لاچار ہو جائیں کہ اب کیا کیا جائے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تک ابھی ہم نہیں پہنچے ہیں, ہم تو لا ہی میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم لا میں پھنسے ہوئے ہیں. اپنا ایگو نہیں, ہم ہیں, ہم مولانا صاحب ہیں, ہم سے سب ہاتھ ملائیں. ہم کیوں ہاتھ ملائیں گے؟ ہمیں سلام کرے, ہم کیوں سلام کریں؟ ہم مولانا صاحب. ایگو اپنا ایسا. لا الہ. تم کیا ہو؟ تمہاری اوقات کیا مولی صاحب؟ آپ کی اوقات کیا ہے؟ ایک جھٹکے میں ابھی آپ اس دنیا سے انا للہ و انا الیہ راجعون. ایگو نہیں ہے اصلاً. دیکھیے یہی ہے کنڈیشن جو ہے نا, جب انسان اللہ تک اسی لیے ہے. آپ دیکھیں دین کے دو حصے ہیں, ایک اصول دین ہے, ایک فروع دین ہے. اصول دین میں توحید آتی ہے, عدالت آتی ہے, نبوت آتی ہے, امامت آتا ہے, قیامت. اور کہا گیا ہے اس اصول میں تقلید حرام. اب تقلید نہیں کر سکتے اس لیے کہ میرے ابا مسلمان ہیں اور وہ بھی موحد ہیں تو ہم بھی موحد ہیں. نا, ہم شیعہ اس لیے ہیں کیونکہ ہم شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. نہیں, اس لیے کہ اگر ہم اس طرح سے مسلمان بنیں گے تو کبھی ہم لا الہ کو ہم حل نہیں کر پائیں گے. عقل سے پہلے لا الہ کو حل کرنا ہوگا, تب اللہ تک پہنچیں گے. اور اگر ہم اس طرح سے مانیں کہ ہمارا خانوادہ مسلمان ہے لہذا ہم مسلمان ہیں, تو پھر ہم گناہ کرتے رہیں گے, خطائیں کرتے رہیں گے, لغزشیں کرتے رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ عقلی طور پر ہم نے اللہ کو تسلیم نہیں کیا. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں عقلی طور پہ جب تسلیم کرو گے تبھی تم نماز قضا نہیں کر سکتے, تبھی تم روزہ قضا نہیں کر سکتے, تبھی تم قرآن سے دوری نہیں کر سکتے, اس لیے کہ تم نے عقلی لحاظ سے ہمیں قبول کر لیا. اب بتائیے الیکٹرک وائر ہے, کوئی چھوتا اسے؟ کیوں نہیں چھوتا ہے؟ کسی نے اس کو بتایا ہے؟ عقل کا تقاضا یہ بھائی پکڑ لیا
تو پھر یہ نہیں چھوڑے گی ہم کو کہ نہیں اب تو کہاں بچ کے جاؤ گے، اب پکڑا ہے تو اب چھوڑیں گے تم کو. عقل کہتی ہے کہ کبھی یہ حرکت عقلی تو ہے جو روکتی ہے. اب کسی کو اوپر سے نیچے دھکا دیجئے، حتیٰ چھوٹے بچے کو دیجئے، کسی بچے کو سکھایا گیا کہ تم کو اوپر دھکا دیا جائے تو اپنے آپ کو بچاؤ. نہیں، یہ کون بچا رہا اپنے آپ کو؟ کہ اللہ نے اسے عقل دی ہے. یہ عقل اس بات پر وادار کرتی ہے کہ جب تم کو دھکا دیا جائے تو اس کا مطلب یہ تم گرنے والے ہو، تمہارے ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں گے، لہٰذا اپنے آپ کو محفوظ رکھو. یعنی پتا چلا جب انسان عقل پر باور کرتا ہے تو اس پر عمل کرتا ہے. بھئی یہی تو اللہ چاہ رہا ہے کہ ہمیں عقلی لحاظ سے سمجھو. ہمیں عقلی لحاظ سے سمجھو. اگر عقلی لحاظ سے نہیں سمجھو گے تو گناہ کرتے رہو گے، فسادات کرتے رہو گے، برائیاں کرتے رہو گے، غیبتیں کرتے رہو گے، دوسروں کی جڑیں کاٹتے رہو گے. لیکن اگر تم نے ہم پر فیض کر لیا، بھروسہ کر لیا اور تم عقل سے مان گئے کہ ہم ہی سب کچھ ہیں، تو یاد رکھو پھر ہم تمہیں ایسی زندگی عنایت کریں گے کہ جیسے مقداد ہو، جیسے ابو ذر ہو، جیسے سلمان ہو. صلوات پڑھ دے محمد والے. اللہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ عقل کا استعمال کرو. توحید یہ نہیں کیے گا ابا نے سکھا دیا لا الہ اللہ ایک، تم اللہ ایک سیکھ گئے بس. جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے اسے انگلی غائب ہوتی چلی گئی، ہم بھول بھی گئے. اللہ اکبر کی اذان آتی ہے لیکن ہم بیٹھے ہوئے چائے پی ہی رہے ہیں. اللہ اکبر کی آواز آتی ہے لیکن ہم ایک اوور کا میچ دیکھ کے اٹھیں گے. ہے نہیں، اللہ کی آواز آ رہی ہے. کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر. اے بھائی سب کچھ چھوٹا ہے، صرف اللہ. آج جو تم دیکھ رہے ہو ایک اوور کا میچ، جو آنکھوں کو نور عطا کیا ہے، یہ تمہیں دماغ دیا ہے اور جو دل کی دھڑکنیں دی ہیں، یہ سب کون ہے؟ کون ہے یہ؟ اللہ. اللہ اللہ کہہ رہے تو میرے پاس ہو بھائی. ہاں میں، لیکن ہم اس کے پاس پہنچنے کے لیے ہمیں تمام لا کو ہٹانا پڑے گا. ہوا ہوس کو ہم کو دبانا پڑے گا. اپنی ہوا ہوس نہیں کر سکتے. کسب ہمارے کیا جو ہے صاحب لڑکی کا حق نہیں دیا جاتا. نہیں پتا آپ کیا دیا ہے نہیں دیا جاتا. جیسے بہت ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں کہتے ہیں لڑکی کا جو ہے وہ حصہ باپ کے میراث میں نہیں ہوتا. اسلام کہہ رہا ہوتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، ہم کہہ رہے نہیں ہیں. کس کی بات ماننا ہے؟ علاقے کی بات ماننا ہے یا قرآن کی بات ماننا ہے؟ ہاں. اب اگر ہم نے اس کا حق نہیں دیا تو پھر اس کا مطلب اللہ تک کہاں پہنچے گی اللہ تک. اور اللہ کہہ رہا ہے پہلے تمام چیزوں کی نفی کرو، سب کچھ کو ختم کرو. مجلس نہیں جاتے صاحب، اب کیا کہ ہم سے لڑائی ہے ہماری، مجلس نہیں جائیں گے ہم. اچھا بات دیکھیے ہوتا ہے نہیں گاؤں وغیرہ میں. ہمارا تعزیہ آگے ہونا چاہیے، ان کا تعزیہ پیچھے ہونا چاہیے. یہ ہن کی انجمن ہے، وہ ہماری انجمن ہے. انجمن ہماری اور آپ کی ہے. ایمان سے بتائیں کہ انجمن حسین کی ہے. جب انجمن حسین کی ہے تو ہمارے اور آپ کہاں سے آگئے؟ یہ ہمارا آپ کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صحیح طریقے سے اللہ کا کنسپٹ سمجھ میں نہیں آیا ہے. لہٰذا ہم یہ کہتے ہم سب حسینی ہیں، ہم سب کی ایک ہی انجمن ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ تمہارا حصہ ہے کچھ ہمارا حصہ ہے. تم الگ ماتم کرو، ہم ادھر ماتم کرتے ہیں، بات ایک ہی ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے پر. ہمارے علم
صحرا سب سے مہنگا ہونا چاہیے، ان کی علم کا شیر میں ہونا چاہیے. عجیب ماحول ہو گیا جی. دیکھیے جہاں سوال مل رہا ہے وہاں ہم نے گڑبڑ کر دیا سب. زللت عن دینی، وہ یاد ہے نا آخر والا، زللت عن دینی، دین سے گمراہ ہو جاؤ گے. یعنی پتہ چلا انسان نیک کام کر رہا ہے، مولا عباس پہ اچھا سا سہرا چڑھا رہا ہے، لیکن یہ اس قصد سے چڑھائے کہ مولا آپ راضی ہو، بس مجھے دنیا سے مطلب نہیں ہے. لیکن اگر ہم سمجھے دنیا ہم کو دیکھے تو اس کا مطلب یہ کہ مولا عباس راضی نہ ہوں گے. اب تو کیا ہوا، دین سے گمراہ، یعنی انہیں پیسے بھی خرچ کیے، سب کیا بھی، آخر میں کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلا، کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہمارا. یہی ہے صحیح کیا ہے، کنسپٹ کیا ہے اللہ کا، کہ ہم اسے سمجھیں. اس کو سمجھنے کے لیے سب چیز کی نفی کرنا پڑے گی، ہر چیز کی نفی. کون ہے؟ صرف اللہ، صرف اللہ. دیکھیں مثلا ہماری جو لو ہے، مثال طور کے میں ایک مثال دوں تاکہ بات ہو جائے. مثلا میرے ابا کو یا اماں کو جو ہے وہ بیمار ہو گئے، دم سے ہاسپٹل لے جانا پڑا. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بچا لیے میرے اماں کو، بچا لیے. اللہ کہہ رہے میرے اماں کو بچا لیے. ڈاکٹر صاحب بچائیں گے اللہ اماں کو ہماری؟ نہیں، ڈاکٹر صاحب نہیں بچائیں گے. کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا. پھر پروردگارہ اماں ہماری بہت بیمار ہو گئی ہیں، ڈاکٹر کے حوالے ہم نے کیا ہے، معبود تو شفا دینے والا ہے، تو زندگی دینے والا ہے. وَإِسْمَهُ الدَّوَاءُ وَذِكْرُهُ الشِّفَاءُ، تیرا نام دوا ہے، تیرا ذکر شفا ہے. یہ تو اطمینان قلبے کے لیے ڈاکٹر کو دیا ہے پروردگارہ. تب اللہ کہے اچھا ہم پر بھروسہ کیا ہے، ڈاکٹر کو دیا ہے تو صحیح، اب یہ تمہارا مریض صحت یاب ہو کے نکلے گا. لیکن جہاں ہم نے کہا ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے ابا کو اماں کو بچا لیجئے، اللہ کہا ٹھیک ہے. دیکھیں کتنا مہنگا ڈاکٹر تم کر کے لے کے آتے ہو، اور ڈاکٹر کیا بچاتا ہے؟ بچانے والے ہم ہیں، ڈاکٹر نہیں ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے پر. ہے نہیں؟ آج کتنی دوائیاں کھاتے ہیں ہم لوگ، الگ الگ دوائیاں کھا رہا آدمی. یہ کس کی دوا ہے صاحب؟ یہ شوگر دوا. یہ کس کی ہے صاحب؟ یہ جو ہے وہ سروائیکل دوا. یہ کس کی صاحب ہے؟ یہ جو ہے وہ کڈنی. یہ کس کی ہے صاحب؟ ریت ہو وکریتا. عجیب، مطلب گھروں کا ایک عجیب ماحول بھی ہے، ایک فیشن بھی بن گیا ہے. جیسے ایک جگہ گیا پوری ان کا دیکھیے مولوی صاحب یہ پوری فارمیسی ہم نے کرے ہوموپیتھ سے لے کر کے حکیمی سب رکھی ہوئی ہے. کہ صحت آپ کی بھی کہاں صاحب ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں. ڈاکٹر کی دوا کرنے کے بعد بھی ابھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. کیوں ٹھیک نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں ٹھیک نہیں ہو رہا ہے؟ ہاں یہ کون بتا رہا ہے؟ امام جعفر صادق رضی فرماتے ہیں کہ پروردگارہ یہ مرض کون دیتا ہے؟ جناب موسیٰ فرما رہے ہیں کس سے؟ پروردگار سے. پروردگارہ یہ مرض کون دیتا ہے؟ اللہ کہتا ہم دیتے ہیں. اچھا شفا کون دیتا ہے؟ وہ بھی ہم ہی دیتے ہیں. کہتے یہ تو لوگ گولیاں کھاتے ہیں، ڈاکٹر پاس جاتے کہ یہ اطمینان قلب کے لیے کھاتے ہیں. یقین یاد رکھو اگر یہ صدق دل سے ہمارا نام لے لے اور پانی پی لے تو یقین جانو میں انہیں کامل شفا عطا کروں گا. اور یہی وجہ ہے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان اگر صدق دل سے ایمان کے ساتھ سورہ حمد کی تلاوت کر کے پانی پر دم کرے اور اس پانی کو مردے پر چھڑک دے، یقین جانو اس سورہ میں اتنی طاقت ہے کہ مردہ لا الہ الا اللہ کہتے اٹھ بیٹھے گا. ہاں لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر بھروسہ ہے ہمارا. بھروسہ کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے. امید اللہ سے لگانی چاہیے ہمیں. اگر امید اللہ سے نہیں لگی ہے تو یاد رکھیں زندگی ساری بیکار، فضول، برباد ہے نا.
واقعی آپ نے سنا ہوگا جناب موسیٰ اور فرعون کا، ہے نا؟ وہ سچویشن، وہ حالت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آگے دریائے نیل ہے. سمجھے اس بات کو بہت اچھی سمجھے، ہے نا؟ سب حاضر ہے نا، کسی کی نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ دیکھیں 9 بج گننے والے 10 منٹ ہیں، ہے نا؟ سب مکمل ہیں، تھکیے گا تو نہیں، بتا دیے گا ہم کو. خوب جناب موسیٰ جو ہیں وہ آگے آگے، دریائے نیل ان کے آگے، پیچھے کون ہے؟ فرعون کا لشکر. خوشی کس کو ہونی چاہیے؟ کس کو؟ فرعون کو. ارے تو موسیٰ پھنس گئے. کیوں پھنس گئے؟ کیونکہ اس کو امید کس پہ ہے؟ دریائے نیل پہ. توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ کی، بالکل ایک خاص توجہ ہے، بالکل بہت بڑا پیغام دینے والا ہوں میں آپ کو. ہم نے کیا کہا؟ صرف اللہ. پہلے تمام کی نفی کرنا پڑے گی ہم کو. صرف اللہ. اگر صرف اللہ نہیں ہوا تو پھر ہوگا کیا؟ جو واقعہ اس سے سمجھے ہم نے. فرعون خوش ہو رہا ہے، مذاق کر رہا ہے آپس میں کہ دیکھو یہ کھڑے ہو گئے ہیں، یہ اگر آگے جائیں گے تو دریائے نیل کو اپنے آغوش میں سمیٹ لے جائے گی، فنا ہو جائیں گے. اور اگر یہ کھڑے رہے تو پھر پیچھے سے ہم ختم کر دیں گے. اس کی امید کس پر ہے؟ دریائے نیل پہ ہے. جناب موسیٰ دریائے نیل سامنے، پیچھے فرعون کا لشکر. اے موسیٰ اچھا پھنسا دیا تم نے ہم کو، دریائے نیل میں ڈوب کے مرے. یہ بتاؤ پیچھے جو لشکر آ رہا ہے وہ کاٹے کیا کرے؟ جناب موسیٰ کس پہ؟ زور سے کہیں کس پہ؟ اللہ پہ. جناب موسیٰ کا بھروسہ، جناب موسیٰ کی امید اللہ ہے، فرعون کی امید دریائے نیل ہے. اب یہ بتاؤ کہ جب اللہ پر اس نے بھروسہ کیا، اللہ نے کہا موسیٰ تو صحیح تم نے ہم پہ بھروسہ کیا ہے، یاد رکھو یہی دریائے نیل تمہارے لیے راستہ بنائے گی. ارے ہم خدا ہے، ہم قادر مطلق ہے، ارے ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، یہ تو ادنا سی چیز ہے، ارے یہ تو ہمارا حجت بھی کر سکتا ہے. چلو آج پڑھ دیں محمد والے محمد. موسیٰ پریشان نہ ہو، بس عصا مارو. جیسے ہی عصا مارا نکل گئے نا سب. کس پہ امید تھی؟ اللہ پہ. بچ گئے نا؟ بچ گئے. پیچھے کون آ رہا ہے؟ کون آ رہا ہے؟ فرعون کا لشکر آ رہا ہے. امید کس پہ ہے؟ کس پہ ہے؟ دریائے نیل میں ہے. موسیٰ اس پار آ گئے. جب پورا فرعونی لشکر آ گیا تو جس پر امید تھی اس نے کیا کیا؟ پانی پھیر دیا. اب پتا چلا اگر اللہ پہ بھروسہ کرو گے تو زندگی کا بیڑا پار ہے، اگر اس پہ اور اس پہ بھروسہ کرو گے تو یاد رکھو سوائے ذلت رسوائی کے کچھ نہیں ملے گا. ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. ہاں یہ کیسے کیسے ان پہ بھروسہ کر لو، ان پہ بھروسہ کر لو، ان نیتا سے بات کر لو اور ان سے سفارش کرا دو اور ان سے وہاں کہہ دو. یہی تو ہے نا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم تو سب کچھ ہیں. ان نیتا، اس کو نیتا کس نے بنا دیا؟ ہم ہی نے بنایا ہے. یہ تجھی کوئی اوقات تھی؟ نہیں. لیکن ہم نے بنا کے دیکھا، دیکھی کیا کرتا ہے یہ، بنا کے دیکھا کیا کرتا ہے یہ. تو پتہ چلا کہ اگر ہم اللہ کے علاوہ بھروسہ کرتے ہیں تو سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ نہیں ہوتا. لہذا امام صادق فرما رہے ہیں اللہم عرفنی نفسک، اے پروردگارہ مجھے اپنی شناخت کروا. فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ، اگر تو نے اپنی شناخت نہیں کروائی تو کیا ہوگا؟ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ، تیرے رسول کو ہم نہیں پہچان پائیں.
تو توحید کا کنسپٹ کلیئر ہونا چاہیے. اگر توحید کا کنسپٹ کلیئر نہیں ہے تو پھر مشکلات ہی مشکلات ہیں. یہی وجہ ہے کہ امام محمد باقر ثنا فرماتے ہیں کہ اگر ایک موحد ہے، اللہ کو یکتا جان رہا ہے، یگانہ جان رہا ہے، واحد جان رہا ہے، تو وہ گناہ نہیں کرتا. اس لیے کہ جان رہا ہے کہ اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے. یہ بتائیے اگر ہم صبح کی نماز آپ کے سامنے قضا کر دیں تو کیسا رہے گا؟ صبح کی نماز اگر ہماری قضا ہو جائے کہ مولوی صاحب آپ خود ہی صبح کی نماز قضا کر رہے ہیں اور ہم کو بتا رہے ہو یہ نماز پڑھو اور ایسا کرو ایسا کرو، پہلے خود ٹھیک ہو پھر بتاؤ، ہے نا؟ لیکن یہ جو گناہ ہم نے انجام دیا ہے اس سے آپ واقفیت رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے. کیوں نہیں رکھتے؟ اللہ ستار العیوب ہے. یقین جانے اگر ہمارے گناہ آپ کو پتہ چل جائیں کہ جو احترام سے آپ سلام کیا، جو احترام سے آپ نے لگے بٹھایا ہے، آپ بٹھاتے کبھی پلٹ کے منہ نہ دیکھتے. اللہ یہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے تم کو سلام، اتنے گناہ کے بعد بھی لوگ جو تم کو سلام کر رہے ہیں یہ تم نہیں ہو، بلکہ ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو سلام کرو تاکہ ان کی میری معرفت اس کو ہو کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمارے گناہ واضح کر دیتا، لیکن یہ اللہ ہی ہے جس نے اس کو چھپا کے رکھا ہے. سامنے والا ہماری عزت کر رہا ہے. سامنے والا عزت کر رہا ہے، اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ نے عزت دی، اللہ عزت دے رہا ہے. لہذا جیسے ہی کوئی سلام کرے ہم فوراً پہلے کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ہے پروردگارا ہاں تیرا شکر ہے کہ تو نے میری عزت کو بچا کے رکھا اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اس لیے کہ یہ مجھے نیک سمجھ کے سلام کر رہا ہے. در حقیقت ہم تو بہت گناہ گار ہیں. اللہ کہتے ہیں یہی تو ہم تم کو توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ تم سمجھو کہ تم گناہگار ہو، اور جب تم سمجھ رہے ہو تو استغفار کرنے میں کیا جاتا ہے؟ کیا جاتا ہے؟ کیوں تم اپنی زندگی کو گناہوں میں گزار رہے ہو؟ کیوں زندگی کو گناہوں میں گزار رہے ہو؟ گناہ کی زندگی یعنی نہایت ہی بدتر زندگی، خباثت کی زندگی ہے جیسے. ایک واقعہ سناتے ہیں آپ کو، اس کے بعد برکت مسائل ہے. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد وحن پر. ہے نا؟ تھکے تو نہیں ہیں، لیکن بار بار اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میرا پہلا اتفاق ہے. گناہ کی زندگی کیسی ہے اس کو ذہن میں رکھیے. گناہ کی زندگی یعنی بدترین زندگی، خباثت ترین زندگی، یعنی بالکل غلاظت کی زندگی. بس اس سے زیادہ اور بیان نہیں کیا جا سکتا. خوب واقعہ سنیں پھر اس کو تطبیق کرتے ہیں ہم اپنے زندگی کے اوپر، کیوں یہ فرش یہ نجات کا راستہ ہے نا. رسول کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. اللہ اکبر. یہ جو بیٹھے ہیں یہ سفینہ حسین پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بہت نجاتیں ملتی ہیں یہاں سے. آؤ اس قصد سے کہ ہم نجات پانے کے لیے آئے ہیں. قصد سے آنا پڑے گا، نیت سے آنا پڑے گا. بغیر نیت کی عبادت قابل قبول نہیں ہے. ہم مغرب کی نماز بغیر نیت کے پڑھتے رہے اور 3 رکعت پڑھتے چلے جائیں، بارگاہ معبودی میں قبول نہیں ہوگی. لیکن جہاں کہیں نماز پڑھتا ہوں میں 3 رکعت واجب قربتاً اللہ، اللہ کہے گا بس تم شروع کر، ہم قبول کرتے ہیں. نیت ضروری ہے. حج کرنے گئے چکر کھاٹ کے چلے آئے، نیت نہیں کی کہ سارا پیسہ اس نے برباد کر دیا، سب کچھ برباد کر دیا. کیوں کہ نیت کہاں کی تم نے؟ لیکن اگر نیت کر کے آئے اللہ کہے گا تم حاجی ہو، ہم تمہارے اس حج کو قبول فرماتے ہیں. یہی فرش عذاب ہے. فرش عذاب پر اگر بغیر نیت کے آ گئے تو یاد رکھیں ہم 30 40 اور یعنی 90 سال تک کی مجلسیں سنتے رہیں گے، کوئی امپرومنٹ نہیں ہوگا. لیکن نیت کے ساتھ آئیں، اے پروردگارا اس عبادت میں جا رہے ہیں جہاں حر بنتے ہیں، ہم بھی حر بننے جا رہے ہیں. قربت
قربتاً اللہ، اللہ کہے گا فرشتوں جلدی آؤ، یہ حسین کے فرش ازا پر آ رہا ہے، اس کے پیروں نیچے اپنے پروں کو بچھاؤ، اس کی طرف سے استغفار شروع کر دو، اس لیے کہ جب یہ فرش ازا پر بیٹھے تو پاک و پاکیزہ ہو چکا ہو، پاک و پاکیزہ ہو چکا. انشاءاللہ اس میں گفتگو کریں گے، لیکن ابھی جو واقعہ کو سنانا ہے اس لیے کہ 9 بج گیا ہے. لہذا واقعہ یہ ہے کہ ایک جوان تھا. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان کو صحیح دین نہیں پتہ چلتا ہے تو بڑے مسائل ہو جاتے ہیں گھر میں، بہت مسائل ہوتے ہیں. مثلا بیٹا باپ پہ چیختا ہے، باپ بیٹے کو مار رہا ہے، پتہ چلا ایک ہنگامہ، ایک عجیب کیفیت، دھوم دھڑوم آواز آ رہی ہے، پتہ چلا رہی ہے کس کا گھر ہے، مسلمان کا گھر ہے. اچھا ایک جوان لڑکا، اب پتہ چلا اپنی اماں پر لڑائی شروع، جھگڑا شروع، گالی گلوچ، اماں ادھر سے بیٹا ادھر سے، اماں ادھر سے بیٹا ادھر سے. ایک بیچارے مولوی صاحب جا رہے تھے مسجد، اماں نے کہا رکیے، جی فرمائیے کیا بات ہے؟ کہا صاحب اس کو دیکھیے لڑکے کو، یہ گالی بک رہا ہے ہم کو، اس کو سمجھائیے کہ ماں کی ویلو کیا ہے، ماں کے پیر میں جنت ہے، اس کو بتائیے. وہ لڑکا کہتا ہے مولوی صاحب آپ ان کو بتائیے کہ بچے کی تربیت کیسی کرنی چاہیے تھی، انہوں نے قرآن نہیں سکھایا ہم کو، انہوں نے نماز نہیں سکھائی ہم کو. مولوی صاحب یہ تو بڑا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے، یہ ادھر سے وہ ادھر سے، دونوں لوگ ایک دم برہم. مولوی صاحب کا ایسا ہے بھیا تم جانو اور ہم مسجد جا رہے ہیں. مسجد آگے مولوی صاحب نے نماز پڑھی اپنا، اور پڑھنے کے بعد اچھا کچھ لوگ جو ہوتے ہیں، جو خاص لوگ بہت ہوتے ہیں، مولوی صاحب کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، بعد میں نماز کے بعد جو ہے وہ بیٹھتے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ تاکہ کچھ گپ شپ کریں، کچھ مسئلے مسائل دریافت کریں. بعض لوگ کے بعد ٹائم ہی نہیں ہوتا بیٹھنے کا، فٹ سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. ویسے بیٹھنا جو ہے وہ بدرجہ اولا بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے، اس لیے کہ خود مسجد میں بیٹھنا ایک باعث ثواب ہے، اور جہاں علمی گفتگو ہو وہ نور نور ہے. بہرحال مولوی صاحب نے جو خاص لوگ تھے ان کو روکا، کہا ایسا ہے بھائی یہ جوان جو ہے نا جو اپنے محلے میں ادھر ہے بہت بدتمیز ہے. کہہ رہے اماں بھی بہت کم نہیں ہے. اچھا کہ ایسا کوئی اس جوان کو لے کر کے آؤ. جی مولوی صاحب اس جوان کو لے کر کے آؤ. اس جوان کو مسجد لے کر کے آئے ایسا کہ نہیں مولوی صاحب وہ مسجد کہاں ہے؟ کہا وہ تو مسجد کی ڈیڑھی ہے اور جو جگہ ہے وہاں سے کراس نہیں کرتا ہے کبھی. نہیں کچھ ہو لے کر کے آؤ. کہا صاحب نہیں آ سکتا. کہا کیسی نہیں آ سکتا؟ اچھا آپ نے کہیں مچھلی ہاتھ میں پکڑی ہے؟ ہاتھ میں مچھلی پکڑی ہے؟ پکڑ لیتے ہیں آپ، سوٹ سے نکل جاتی ہے. آپ پکڑیں گے سوٹ سے نکل جائے گی. یہی حال ہوتا ہے ان لوگوں کو جو مسجد سے دور بھاگتے ہیں. آپ پکڑ کے لائیں گے اور سوٹ سے نکلنے کی کوشش کریں گے، ہمیں کیا بتایا چھینٹ پڑ گئی تھی، ارے ہم چھینٹ کے آ رہے ہیں واپس آ رہے ہیں. ان کو نہیں پکڑا جا سکتا، اتنے بہانے ہوتے ہیں ان کے پاس کہ آپ، لیکن اسے کہیں گے رکو ابھی تمہیں شیرٹ سے چیز دے رہے ہیں دیکھو بڑے مزے کی ہے. کہ کتنے دیر کے؟ آدھا گھنٹہ لگ جائے گا. چلو ٹھیک ہے بیٹھو. آدھے گھنٹے کے لیے شیرٹ سے لینے تیار ہے لیکن 10 منٹ کی نماز پڑھنے کے تیار نہیں ہے. اس بات پر تمام مزہ آتا ہے. کہا مولوی صاحب وہ تو آئے گا نہیں. کہا بھیا کچھ کر کے لے کے آؤ. بہرحال یہ بیچارے ان کا گردہ جانتا ہوگا کہ کیا کر کے یہ لوگ لے کر کے آئے. لے آئے لیکن آ گیا وہ. اب سب سے کہا ٹھیک ہے آپ جاؤ ہم اس سے بات کرتے ہیں. اس سے کہا کہ بھائی تم بڑے خوبصورت اچھے لڑکے ہو، کیا مجھے بات بتائیے کیا ہے؟ کام کی بات آئیے. اس وجہ نماز سے نہیں پڑھوائیں گے کہیں یا ڈانٹیں گے نہیں سمجھائیں گے تو نہیں؟ کیا کچھ سمجھانے کے بعد نہیں ہم کیا سمجھائیں گے تم کو سمجھے سمجھائے ہوئے ہو، ہماری کیا مجال. کیا پھر کب میں چاہتا ہوں تمہارے پاس ایک اچھا فون ہوگا اور اس میں اچھا پکسل کا کیمرہ ہوگا، لہذا میں فوٹو کھینچنا چاہتا ہوں. کس کا؟ کہ تمہارا. میرا فوٹو کھینچ کے کیا کریں گے آپ؟ مولوی صاحب کہ نہیں اب دیکھو اتنا تو کر ہی دو کم سے کم میرے لیے کہ تمہارے اپنا موبائل لیا ہو. میرے پاس سادہ سا موبائل ہے ایسے ہی والا یوں ہی نمبر والا تمہارے پاس اچھا ہے، لیا ہوتا ہے فوٹو کھینچے تمہارا. اچھا ابھی لے کے آتے ہیں. گیا گھر دوبارہ فٹ سے لے کے آیا.
نماز کے لیے آتا تو واپس نہ آتا ہی، ہاں مولوی صاحب بیٹھے رہتے، لیکن موبائل کا مسئلہ تھا تو پھٹ سے آیا وہ لے کر کے. یہ نہیں مولوی صاحب. اب وہ جو ہے جیسے مسجد خوبصورت سے ہوتی ہے، کھڑا ہو گیا یہاں مولوی صاحب فوٹو کھینچیے اسٹائل بنا کر کے، ایک دم کہہ رہے یہاں نہیں کھینچنا ہے. کہاں؟ کہہ رہے چلو ہمارے ساتھ چلو آگے چلتے ہیں. اچھا شہر میں آگے مسجد کی کہ وہ صاحب یہاں کھینچیے، اچھی فضا ہے، صاف ستھری فضا ہے بالکل کھلی ہوئی، اور یہاں بہت اچھا فوٹو آئے گا اس ٹائم. کہا نا مولوی صاحب نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں میں فوٹو کھینچوں گا بھائی تو میرے ساتھ چلو. کہا چلیے. نیچے اتر کے آئے، ایک خوبصورت گولڈن تھا، فاؤنٹین چل رہا تھا، فوارے چل رہے تھے اور گرینش پھول، اور صاحب یہاں کھینچیے بڑا اچھا فوٹو آئے گا. یعنی اتنی دیر سے ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ جہاں میں فوٹو چاہوں گا وہاں تمہارا فوٹو کھینچنا ہے. چلیے پھر آگے چلے، تھوڑی دور کے اوپر پہنچے تو ایک جگہ لکھا تھا سلبھ شوچالے، ہے نا کہ اس کو کھولو. کہ جی مولوی صاحب کھولو، اسے کہہ رہے ہیں تو کھولا. کہ اس کو بھی کھولو، مین دروازہ ہوتا ہے، ایک تو اندر جانے کا ہے، دوسرا جو مین ہوتا ہے. اب جو کھولا دیکھا سب سیٹ رکھی ہوئی سامنے. یہ کیا مولوی صاحب کھڑے ہو فوٹو کھینچیں تمہارا. وہ مولوی صاحب کو دیکھے اس کا چہرہ نیلا پیلا ہوتا ہو کہ یہ کیا ہو گیا. اچھے اچھے مناظر چھوڑ کر کے مولوی صاحب یہاں فوٹو کھینچ رہے ہیں. کہا مولوی صاحب کا دماغ تو ٹھیک ہے، آپ یہاں فوٹو کھینچ رہے ہیں ہمارا ایسی گندی جگہ کے اوپر، ایسی غلیظ جگہ کے اوپر. کہا بس یہی تو ہم تم کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم 2 منٹ کے لیے تم گندی جگہ کے اوپر اپنی فوٹو کھینچانے تیار نہیں ہو، لیکن اپنی پوری زندگی گناہوں میں ملوث کر رہے ہو، اس کے بارے میں خیال نہیں ہے. اس کے بارے میں تمہیں خبر نہیں ہے کہ جو گناہ کر رہے ہو یہ کیا مثلا بڑا اچھا ہے. یہ زندگی تمہاری ٹوائلٹ کی ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. یہی اللہ سمجھانا چاہتا ہے. اللہ اے میرے بندوں، جتنا بڑا گناہ کیا ہو آؤ تو میرے پاس آ کے بیٹھو، تو خلوت تو کرو، اور تاریخ کی شب میں آجے سب سو گئے ہو تب ہم سے راز و نیاز کرو. کیا پرابلم ہے تم کو، کیا مشکل ہے؟ میں تو تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں. میں تھوڑی چاہتا تم کو جہنم میں ڈالنا. نہیں، تم نے تو نیک نیت کی تھی کہ تم نے اچھا کام انجام نہیں دیا تھا، صرف نیت کی تھی. میں نے فرشتوں سے کہا اس کو لکھ دیا جائے، اور تم نے گناہ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے فرشتوں سے ابھی مت لکھو، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، ہے نا. میں تو رحیم ہوں، میں تو کریم ہوں. تم کیوں ہمیں قہار جبار سمجھ رہے ہو؟ تم کیوں سمجھ رہے ہو کہ ہم صرف جہنم میں تم کو ڈال دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں میرے بندوں. تم ایک بار ہم کو سمجھنے کی کوشش تو کرو. جس ماں اور باپ کے دل میں محبت ڈالی ہے وہ میں ہوں. سب سے پہلے ناراض ہونے والا کون ہے ماں باپ میں؟ کون ہے؟ ابا. سب سے پہلے ناراض ہو جاتے ہیں. اچھا لڑکا پڑھتا نہیں ہے، نکال دو یہاں سے. اماں ارے رک جائیے، ہو سکتا ہے تھوڑا ٹھیک ہو جائے، غلط فہمی ہو گئی ہے، سمجھ جائے گا. سب سے پہلے کون ناراض ہوتا ہے؟ اماں ابا. اور سب سے آخر میں کون ناراض ہوتا ہے؟ اماں. سب سے آخر. اب جب تک کچھ چارہ ہی نہیں ہے تو کہتی جاؤ بھئی اب جاؤ، مر جاؤ اللہ کرے جا کر کے. تو کیا واقعاً کہتی ہے اللہ کرے مر جاؤ جا کر کے؟ نہیں، دل سے نہیں کہتی ہے. یہ زبان سے ساری صرف جو ہے وہ ڈرانے کے لیے کہتی ہیں. اور سب سے پہلے راضی ہونے والی کون ہے؟ ماں. ادھر اس نے کہا ماں معاف کر دیا، اب قاعدے پڑھیں گے. اب بن کر نکالو اسے، یہ کچھ نہیں پڑے گا. ارے کیسی بات کرتے ہیں آپ، جب دیکھو غصہ کیا کرتے ہیں. آؤ بیٹا آؤ جی، آؤ جلدی سے، سینے سے لگا لیتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ کون ہے جو سب سے آخر میں ناراض ہو؟ وہ اماں ہے. جو سب سے پہلے راضی ہو وہ اماں ہے. بس سوچو پھر تمہارا خدا کتنا مہربان ہوگا.
جو ناراض نہیں ہوتا ہے، جو ناراض کا ہوتا ہے. جب فرعون ڈوب رہا تھا اور جناب موسیٰ آگے جا رہے تھے اور فرعون کہہ رہا تھا موسیٰ ہم کو بچا لے، ہم تمہارے خدا پر ایمان لاتے ہیں، تو اللہ نے موسیٰ سے کہا ہے موسیٰ ایک کاش اگر یہ ہم کو ایک بار پکارتا تو میں پھر اس کو بچاتا، لیکن تجھے پکار رہا ہے لہذا تم نے اس کی نہیں سنی. یہ خدا ہے، یہ خدا. امام صادقی فرما رہے اللہم عرفنی، اے پروردگارا مجھے معرفت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما. معبود اس شب میں ہم تجھ سے یہی چاہتے ہیں، یہ حاضرین تجھ سے یہی چاہتے ہیں، جو سننے والے ہیں پروردگارا یہی چاہتے ہیں. اللہم عرفنی نفسک، اے پروردگارا ہم سب کو اپنی معرفت کی توفیق عنایت فرما. فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ، اے پروردگارا اگر تجھ کو نہ پہچانا ہے، تم نے اپنے آپ کو نہ پہچانوایا، لَمْ تَعْرِفْ رَسُولَكَ، تیرے رسول کو نہیں سمجھ پائے. اللہم عرفنی رسولک، اے پروردگارا تو اپنے رسول کی معرفت عطا فرما. فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ، اے پروردگارا اگر تیرے رسول تو نے اپنے رسول کی معرفت عطا نہیں فرمائی تو کیا ہوگا؟ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ، تو تیرے حجت کو ہم نہیں سمجھ. اللہم عرفنی حجتک، اے پروردگارا تو اپنی حجت کی ہمیں معرفت عطا فرما، ہماری نسلوں کا معرفت عطا فرما. فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي حجتک، اے پروردگارا اگر تو نے اپنی حجت کو نہیں سمجھایا، نہیں سمجھایا کیا ہوگا؟ زللتوان دینی، ہم دین سے گمراہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. پروردگارا تو ہے جو کریم ہے، تو ہے جو رحیم ہے، تو ہے جو مشکلوں میں مشکل کشائی کرتا ہے، تو ہے جب شب میں انسان پکارتا ہے یا ربی یا ربی یا رب، تو کہتا ہے لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی. یہ ہے اللہ. اب دیکھیں اسی اللہ کو امام حسین بتانا چاہتے ہیں. نیزے کے اوپر سر ہے لیکن تلاوت قرآن ہے. کیوں؟ بتانا یہی ہے ہم مواحد ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم حجت خدا ہیں، ہمارا رابطہ اللہ سے ہے. کہ تم نے ہم کو قتل کر دیا ہے، تم چاہتے ہو کہ ہم نہ بولے، لیکن جب ہمارا خدا چاہتا ہے تو ہم گفتگو کرتے ہیں. عزیزو لیکن یہ بتائے کہ جو نیزے کے اوپر یہ سر لبوں کو ہلا رہا تھا، سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، یہ ملعون لوگ ہاتھوں میں پتھر لیے ہوئے، اپنے جھولی میں پتھر لیے ہوئے ارے سر پر پھینک رہے تھے. عزیزو ایک پتھر ارے لب حسین پر پڑا، ارے زینب سے دیکھا نہ گیا. ایک مرتبہ فرات کا رک کر کے کہا اے بھیا آبا، ارے تم کو تو بابا نے اسی لیے مانگا تھا، ارے حسین کی حفاظت کرو. اے بھیا ارے تیرے آقا کے لبوں سے خون جاری ہے. اجرکم اللہ. ہاں پروردگارہ انہاں سے اپنی رحمت نازل فرما، معبود دل پر اپنا کرم لطف فرما. عزیزو بہت سخت ہے واقعہ. آپ کو بتایا امام سجاد امام حسین علیہ السلام کے جو فرزندان تھے ان میں سے بہت ہی نازک فرزند تھے امام سجاد. نازک کہتے ہیں بہت پیارا بچہ، بہت بالکل پھول جیسا ہے. امام کہتے تھے کہ میرے اس بیٹے کے لیے سجاد کے لیے نا قالین بچھوایا کرو تاکہ جب میرا بیٹا چلے تو اس کے پیروں میں کچھ چبھے لے. عزیزو ایمان سے بتاؤ ارے حسین کو چاہتے تھے کہ یہ سجاد ارے قالین پر چلے، لیکن مسئلہ یہ کیا ہے ارے یہ سجاد کربلا سے جو چلا ہے تو پیادہ چلا، پیروں میں بیڑیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیا، گلے میں خاردار تھا. عزیزو
امام فرماتے ہیں میں گرم ریت پہ چلتا رہتا تھا، میرے آملے پڑتے رہتے تھے، پھوٹتے رہتے تھے، پڑتے رہتے تھے، پھوٹتے رہتے تھے۔ ارے جب مجھ سے چلا نہ جاتا تھا، میں جب ایک جگہ بیٹھ جاتا تھا، ارے شبر ملعون آگے بڑھ کر کے ارے تازیانہ لے کر کے آتا تھا، ارے مجھ پر تازیانہ مارتا تھا۔ عزیزو امام فرماتا ہے، امام چھوٹے امام کہتے ہیں ارے تازیانہ پڑتا تھا، ارے جسم کام جاتا تھا، لیکن جب بھی سکترہ رہتی تھی تو ایک مرتبہ یہ ملعون ارے میری 4 سالہ بہن کے پاس جا کے کہتا تھا سجاد اگر تم نہیں چلے تو میں سکینہ کے ساتھ جانے والا گا۔ ارے میرے جانے والا میں یہاں علی مدد کہہ کر کے چلتا اجر کمال اللہ، اجر کمال اللہ۔ عزیزو کربلا سے شام تک کے 15 ٹھکانے ہیں جہاں کے اوپر قافلے کو روکا گیا ہے، جہاں پہ قافلہ روکا گیا ہے 15 ٹھکانے تھے۔ پہلے ٹھکانہ جہاں تھا کوفہ تھا، کوفے میں جب وارد کیا گیا نا پتہ نہیں کوفہ کیا ہے، کوفہ وہی ہے نا جہاں علی نے حکومت کی تھی، لیکن آج زینب شہزادی بن کے نہیں آئی ہے، ارے اسیر بن کے آئی ہے۔ ایک مرتبہ جڑا بھی زینب کہتی ہے اے کلثوم کئی لوگ ہم کو پہچان نہ لیں، ارے کیا کہیں گے، ارے کل تک یہ اس کی شہزادی تھی، ارے آج اسیر کر کے لایا گیا ہے۔ عزیزو کوفہ جب پہنچے ہیں نا تو رات ہو گئی تھی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ رات میں ہی قافلے کو کوفے میں وارد کر دیتے، لیکن نہیں عزیزو، عمر سعد ملعون نے کہا نہیں قافلے کو یہی روکا جائے، جب صبح نمودار ہوگی باقاعدہ اعلان ہوگا، تبل بجایا جائے گا کہ آج چھٹی ہے، آج عید کا دن ہے، آج سب مبارکباد پیش کرو، اس وقت اس قافلے کو گزارا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا کہ یزید کے خلاف جس نے خروج کیا تھا عراق میں اسے شہید کر کے لایا گیا ہے، اس کے اہل حرم کو اسیر کر کے لایا گیا ہے، لہذا سرو کے دیکھو اور اسرا کی زیارت کرو۔ ہاں عزیزو شام کو روک دیا گیا۔ عزیزو روایت کہتی ہے ان ملعونوں نے اپنے لیے خیمے نصب کیے، لیکن ان بچوں کے لیے ان بیویوں کے لیے خیمے نہ نصب کیے گئے۔ ارے یہ ایسے ہی زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، ارے وہ ملعون کھانا کھا رہے تھے، پانی پی رہے تھے، یہ چھیلے ہوئے بچے ارے کھانے کو دیکھ کے کہتے تھے اے پروردگارا تیرا شکر ہے، ہمیں صبر عطا فرما۔ اجر کمال اللہ، اجر کمال اللہ۔ حدیث یہ آنسو بہت قیمتی آنسو ہے عزیزو، روایت امام صادق ہے من بکا و ابکا و تباکا علی الحسین وجب له الجنہ، جو امام حسین علیہ السلام پر روئے یا رلائے یا رونے والے کی صورت بنائے اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ کسی نے اعتراض کیا کہ کیسے ممکن ہے ایک گناہگار انسان حسین پہ جب روئے یا رلائے یا کم سے کم چہرہ بنا لے رونے والے کا تو جنت واجب کیسے ہو جاتی ہے؟ تو امام صادق نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے ان الحسین ینظرو لکل من یبکی، ارے حسین ہر اس چہرے کو دیکھتا ہے جو حسین پر گریہ کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں حسین ہر اس چہرے کو دیکھتا ہے جو گریہ کرتا ہے، جو رلاتا ہے یا رونے والی کی صورت میں آتا ہے، پتہ ہے کیا کہتا ہے اے اغفر اللہ، اے پروردگارا اللہ تجھ اس کی مغفرت فرما۔ ارے جب حسین استغفار کرے محمود اس کے گناہ کو معاف کر دے تو کیا اللہ قبول نہیں کرے گا؟ ارے حسین وہی ہے جس نے سب کچھ بارگاہ معبودی میں نچھاور کر دیا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزیزو قافلہ صبح نمودار ہوئی، دروازہ کھولا گیا عزیزو، پھر ایک بار اعلان کیا گیا
اب جب قافلہ داخل ہوا آگے آگے سرحۂ مقدس تھے، امام حسین کا سر تھا، چھوٹا سا ننھا علی اصغر کا سر تھا، اکبر کا سر ہے، قاسم کا سر ہے، اور محمد کا سر ہے، جون کا سر ہے۔ عزیزوں ایک ایک سر آتا جا رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، ہم مذاق اڑا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مبارکباد دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اسرا کا اسرا کا قافلہ داخل ہوتا ہے، سب دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے اپنے ہی چھت سے پوچھا، ارے تم لوگ کون ہو؟ کہا کہ اسیر ہو۔ ایک مرتبہ ام کلثوم کہتی ہے، ارے ہاں، ارے خانواد ہے، آل رسول ہے، ارے اس بندہ کو کہ بیوی تڑپنے لگی، کہا بیویو، ارے یہ زینب ہے، ارے شہزادی زینب، یہ شہزادیوں کے کلثوم، بیویو اپنی اپنی چادریں لاؤ۔ حضرت کہتی ہے کہ رونا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ پھر ام کلثوم کہتی ہے، یا اہل الکوفہ، اے کوفے والو، ارے تمہارے مردوں نے ارے ہمارے مردوں کو شہید کیا، تمہارے مردوں نے ہماری چادریں چھینی، تو رو کس لیے رہی ہو؟ ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بیمار جس کے گلے سے خون ٹپک رہا تھا، پیروں سے خون ٹپک رہا تھا، میں پہنچا، میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب۔ کہا ارے کہہ کر کے رونے لگا، میں کہوں گا کوفے والوں، تم نے رونا تو آ رہا ہے، لیکن تمہیں ملک پرسا دینا چاہیے، لیکن کوئی پرسا دینے والا نہ ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنے بھائی کا سر دیکھ کے کہا، اے بھیا، یہ وہی کوفہ ہے جہاں لوگ کا سلام کرتے تھے، آج اس سے میلے